بند سا کمرہ تھا، جیسے دروازہ کھلا میرے پاپا نے مجھے آواز دی نوشابہ، تو میں بھاگتی ہوئی اندر گئی ہوں کہ میرے پاپا اندر ہیں۔ جب میں گئی ہوں میرے پاپا کو اتنا بے رحمی سے مارا ہے، میرے بھائی کی ناک کی ہڈی پاؤں کی ہڈی توڑی ہوئی ہے، 15 سال ہو گئے، امریکہ میں انہوں نے وقت گزارا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام نوشابہ یونس ہے، میں حکیم آباد میں رہتی ہوں، اور میرے پاپا کا نام یونس ہے، بھائی کا نام ملک تنویر ہے، اور چھوٹے بھائی کا نام ملک یوسف ہے۔ 28 فروری کی رات کے 10 بجے ہمارے گھر میں کچھ اغواکار آئے تھے سفید کپڑوں میں۔ رات کو جب آئے ہیں تو گھر میں ہمارے انٹر ہو کے میرے پاپا اور میرے بھائی کو لے گئے اپنے ساتھ۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے، ہم نے کبھی عدالت، کبھی پولیس تھانے یہ چیزیں نہیں دیکھے، کیونکہ عزت دار ماں باپ کی عزت دار بیٹی ہوں، ہم نہ کبھی ان راستوں پہ گئے۔ میں 1 مہینہ مجھے سمجھ نہیں آئی، میں چکرے لگا کے تھانوں میں، عدالتوں میں، مجھے کوئی انصاف نہیں ملا۔ کس وجہ سے لے کے گئے مجھے کوئی وجہ بھی پتہ نہیں ہے۔ 3 دن ہو گئے میرے پاپا کی میرے ساتھ ملاقات کروائی گئی۔ میرے پاپا کہتے ہیں بچے مجھے بہت زیادہ انہوں نے مارا ہے، بہت زیادہ ٹارچر کیا ہے، ابھی ٹارچر کر کے میرے پہ الزام لگا رہے ہیں ڈکیتیوں کا، کہ میرے پہ یہ میں نے کام کیا ہے۔ میرے پاپا نہ ڈکیت ہیں، الحمدللہ 15 سال ہو گئے ہم حکیم آباد میں رہ رہے ہیں۔ 15 سال میں ہمارے اپنے کوارٹر ہیں، میرے بھائی امریکہ میں ہیں، ہمیں کوارٹروں کا آتا ہے کرایہ، میرے بھائی امریکہ سے بھیجتے ہیں۔ میرے بھائی 15 سال بعد امریکہ سے آئے ہیں۔ میرے بھائی جب 15 سال بعد آئے ہیں، اسی دن پہ میرے بھائی کو اور میرے والد صاحب کو یہ لوگ لے کے گئے، بندے اٹھا کے اغواکار۔ ابھی مجھے پتا چلا کہ یہ گلبرگ تھانے والے تھے اور نوشہرہ تھانے والے۔ ابھی میں بہت زیادہ ذہنی ڈسٹرب ہوں، کیونکہ میں جاب کرتی ہوں۔ میری والدہ جو ہیں ان کا شوگر فل ہائی ہے، وہ دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہے۔ میری بہن ہے جوان گھر میں ان کو بھی دیکھ رہی ہوں، میں جاب بھی کر رہی ہوں، اور انہوں نے مجھے اتنی ذہنی ٹینشن دی ہوئی ہے کہ میرے گھر آتے ہیں، مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، SHO وقاص خان، مقدم خان، مجھے رات کو پوری رات مجھے فونے کرتے ہیں، مجھے غلط نمبروں سے کال آتی ہے، نیو نمبروں سے، اور مجھے غلط باتیں کر رہے ہیں۔ میں بہت برداشت کیا ہے، بہت میں نے ان سے وجہ پوچھی، مجھے انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ اپنے گھر کے کاغذ، اپنے گاڑی کے کاغذ لے کے آ جاؤ، ہمارے تھانے آ جاؤ، وہاں پہ بیٹھ کے ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ جب میں نے ان کو منع کیا، انکار کیا، تو کہتے ہیں میں آپ کی والدہ رابعہ بیگم پہ، آپ پہ ایسے کیس ڈالوں گا کہ 2 سال آپ عدالتوں کے چکر ہی کاٹتے رہو گے اور آپ لوگ یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ تو 15 سال میں میرے باپ پہ، میرے بھائیوں پہ کوئی کیس نہیں ہے، عزت سے ہم نے وقت گزارا ہے۔ یہ اب ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ میرے والد صاحب 60 سال کے ہیں، ان کا فل آپریشن ہوا، ان کا سب کچھ اندر سے پھٹا ہوا ہے، وہ تو کسی کام کے بھی نہیں ہے کہ میرے والد پہ کام کا جھوٹے الزام لگا رہے ہیں۔ گلبرگ تھانے میں کوئی اسلام آباد چوکی تھی، فقیر آباد کوئی گلی تھی، مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس گلی میں جاؤ، آپ کے باپ ادھر ہی ہے، آپ وہاں پہ ملاقات کر لو گی۔ جب میں چلی گئی، دروازہ کھلا، میرے پاپا نے مجھے آواز دی نوشابہ، تو میں بھاگتی ہوئی اندر گئی ہوں کہ میرے پاپا اندر ہیں۔ جب میں گئی ہوں میرے پاپا کو اتنا بے رحمی سے مارا ہے، میرے بھائی کی ناک کی ہڈی پاؤں کی ہڈی توڑی ہوئی ہے، 15 سال ہو گئے، امریکہ میں انہوں نے وقت گزارا ہے۔ پہلے تو میں اندر جا نہیں رہی تھی کیونکہ مجھے خود ڈر لگ رہا تھا۔ ہم لوگ اچھے خاندانی لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں اتنا ذلیل کر دیا ہے۔ میرے گھر پہ آئے، بٹس گاڑی لے کے گئے، وہ میری امی کے نام پہ۔ اب مجھے بار بار فونے کر کے، میرے پاس ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے جس میں SHO مجھے دھمکیاں دے رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے گاڑی کے کاغذ لو اور میرے پاس آؤ، گاڑی کے کاغذ لو اور میرے پاس آؤ۔ میں نہیں جانا چاہتی، مجھے کسی پہ یقین نہیں آ رہا، میں ذہنی اتنی ڈسٹرب ہوں، میں ہر کسی پہ مجھے شک ہو رہا ہے، میری جان کو خطرہ ہے، میری امی کی جان کو خطرہ ہے، رابعہ کو بھی خطرہ ہے، مجھے بھی خطرہ ہے۔ ایک خفیہ کمرہ تھا، گلی کے اندر تھا، لوگوں کے ساتھ آس پاس گھر تھے، ایک سفید کپڑوں میں تھا، ایک وردی میں تھا۔ یہ وقاص خان اور مقدم خان کہہ رہے ہیں کہ گھر کے کاغذ اور گاڑی کے کاغذ لو۔ پھر آج میرے گھر 2 بجے آئے ہیں، سارے گھروں کے، میرے جو نیچے پڑوسی رہتے کرایہ دار، میں اوپر رہتی ہوں، میرے دروازے کرایہ داروں کے مارے ان کو کہا ہے کہ 2 دن میں یہ گھر خالی کرو۔ کیوں خالی کرے؟ 15 سال ہو گئے ہمارے اس گھروں کے، ڈکیتیاں تمہاری کل ہوئی ہیں، پرسوں ہوئی ہیں، 15 سال سے تمہارے گھر ہے، فوجی اس میں رہ رہے ہیں۔ ہاں ہماری دشمنی ہے، ہمارے میاں والی کے، میرے پاپا خان ہے، حاجی صوفی خان عباس، ہماری میاں والی میں اچھی خاصی زمینیں، میرے پاپا کے 3-4 بھائی اسی میں قتل ہوئے ہیں، ان کی بھابیاں اس میں قتل ہوئی۔ جی ہمارے دشمنوں کا ہاتھ ہے، انہوں نے پیسہ ان کو دیا ہوا ہے، انہوں نے پیسہ کھایا ہوا ہے۔ مقدم خان لوگوں کو، گلبہار تھانے والوں کو، انہوں نے میرے پاپا کو اتنا مارا ہے، مار کے ابھی میں آپ کو فرضاً ایک بات بتاتی ہوں، آپ ایک بندہ میرے حوالے کرے، 20 بندوں کو کہتی ہوں ان کو پکڑ کے صحیح ماریں،
जब मारेंगे मैं जो बोलूंगी वो बंदा कैसे वो काम नहीं करेगा। मेरे पापा को उन्होंने कहा है कि हम जो बोल रहे हैं तुम वो करो। मेरे भाई को सर के ऊपर पिस्तौल रखी हुई थी, कहते कि हम इसको शूट ऑर्डर करेंगे। मेरे पापा की सारी वीडियो बना के कहते ये हमारे पास सबूत है, ये डकैत हैं। 20 सालों में कोई मुझे एक कागज, सिर्फ मुझे सबूत समेत कागज दिखा दे कि मेरे बाप के ऊपर कोई केस है तो आप जो बोलते हो मैं करने को तैयार। अदालत में पेश किया, कुछ भी नहीं है। मरगान में भी जो FIR मुझे दिखाई है, नौशहरा की भी FIR करवाई है, उसमें मेरे पापा लोगों का नाम नहीं है, मगर मुझे उन्होंने कहा कि इसमें नहीं है ना, मगर इसमें हम लोग डालेंगे, तुम्हारे बाप का नाम डालेंगे, तुम्हारे भाइयों का नाम डालेंगे इसमें। मुझे तो यही नहीं समझ आ रही कि मैं इनसे क्या बात करूं। मुझे कहते हैं जब आप कागज दे दोगी मैं आपके साथ इतना कर सकता हूं कि आपके भाई को, आपके वालिद में से दोनों में से एक को छोड़ दूंगा। मैं हुकूमत को यही कहती हूँ, मैं बेटी जात हूँ, मैं दर पदर हो गई हूँ, मैं अदालतों की नहीं हूँ, मैं थानों की नहीं हूँ। मुझे जलील ना करे, मुझे रुसवा नहीं करे। मैं ज़हनी टेंशन में हूँ। मुझे नौकरी के लिए ये लोग नहीं छोड़ रहे। नौकरी करने पे जाती हूँ, मुझे फोन आती हैं, गलत गलत बातें करते हैं कि जानू कागज ले आओ, इस तरह की बातें कर रहे। मेरे 6 साल हो गए, इधर पूछें कि मैं कभी किसी मर्द के साथ खड़ी नहीं हुई। मेरा यहाँ पे रिकॉर्ड है, मैं इज्जतदार बाप की बेटी हूँ, मैं बेइज्जत नहीं हूँ। मेरे भाई दोनों अमेरिका में अच्छा खासा कमाते। मेरे मेरे पापा को किस चीज की कमी है कि वो ये गलत काम करेंगे। आप उसकी उम्र देखें, उनका फटा हुआ पेट देखें, वो इन कामों के नहीं है, मगर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, सरासर झूठे इल्जाम है। मैंने DPO के पास गई थी, मैं दरखास्त लेके, दरखास्त उनको दी, उनके बाकायदा उस पर स्टैंप लगे हुए। फिर मैं अदालत गई हूँ, मुझे वहां के तरीके नहीं आते। अदालत वालों ने कहा कि आपने केस क्यों नहीं किया। मैंने कहा मैं थानों के पास जाती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे पापा लोग अगवा हुए में, वो कहते हैं कि हम यहाँ पे आपकी FIR नहीं काटते। अब मुझे तरीका नहीं पता कि ये FIR क्या होती है, ये SHO क्या होते हैं। मैंने तो ये नाम जिंदगी में पहली दफा सुने। मुझे यहाँ के रास्तों का नहीं पता, मुझे जज का, वकील, इन चीजों का मुझे किसी चीज का नहीं पता। हमें पापा ने इतनी अच्छी तरबियत दी है कि हमें कभी ये रास्ते ना दिखाए, ना मैंने कभी जिंदगी में इनके नाम सुने कानों पे। मैं पहली दफा सुन रही हूँ। 1 महीना हो गया, आज अदालत में पेश की है। मुझे इन FIR की तो समझ नहीं है कि किस तरह होती है FIR। नौशहरा की अदालत में पेश की है, पापा से हुई है। मेरे पापा कहते बच्चे अपने आप को साइड पे कर लो, वरना ये आपको उठा लेंगे। और मुझे इन्होंने कहा कि आपकी बेटी को हम उठाएंगे, आप, मेरी इज्जत का भी खतरा है। और मुझे, क्योंकि मेरे नाम पे घर है, मेरे घर है, मेरी अम्मी के नाम पे गाड़ी है, और ये हमें उस चीज पे ब्लैकमेल कर रहे हैं। आज यही मसला हुआ है कि मैं बहुत ज्यादा जलील हुई हूँ, पूरा महीना दर पदर हुई हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ ये मेरे घर पे ना आए, मुझे, मेरी वालदा को तंग ना करें, हमें झूठे केसों में ना डालें। मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ करो, मेरी मदद करो। मैं किसके दर पे जाऊं, मैं किसको ये बताऊं। मैं रब के आगे फरियादें कर करके थक गई हूँ। मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह जी, मेरे पापा तो दुरे यतीम है, उनको अपनी हिफ्ज़ो-मान में रखना। मेरे भाई हैं, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ो-मान में रखना। हाँ जी, विट्स गाड़ी है, 2 दिन हो गए ले गए। और ये कहते हैं, इन्होंने अदालत में ये कहा है कि ये नुशाबा यूनस हमारे पास नहीं आई दरखास्त देने के लिए, जबकि मैं इनके पास गई हूँ दरखास्त देने के लिए। इन्होंने झूठा बयान यहाँ पे दिया है कि ये हमारे पास आई नहीं है। फिर आए, हमारे घर से विट्स गाड़ी ले गए। दो दिन हो गए। मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है जिसमें ये गाड़ी ले जा रहे हैं। फिर मुझे उसी दिन पे SHO ने फोन किया, मुझे, मेरे भाई को साथ बिठा के उसको ब्लैकमेल करके उसको कहते हैं अपनी बहन को बोलो कि ना ये वीडियो चढ़ाए, ना हमारे खिलाफ केस करे, वरना इसको बहुत भारी पड़ेगा।